الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يحسبن الذین یبخلون بما آتاہم اللہ من فضلہ هو خیر لهم بل هو شر لهم سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ معزز حاضرین و سامعین، قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ آل عمران سے ایک آیت کریمہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ، جو لوگ بخل کرتے ہیں اس کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے۔ آتاہم اللہ من فضلہ ہوا خیر لہم بل ہوا شر لہم، وہ یہ گمان نہ کریں کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے بلکہ یہ ان کے لیے برا ہے۔ سیطوقون ما بخلوا بہ یوم القیامہ، اس چیز کا قیامت کے دن ان کے گلے میں طوق ڈالا جائے گا جس کے ساتھ وہ بخل کیا کرتے تھے۔ سورہ توبہ میں رب العالمین نے فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرھم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ فرمایا جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے اور اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ جس دن آتش جہنم میں وہ تپائے جائیں گے اور ان سے ان کی پیشانیاں اور کروٹیں اور پیٹھیں داغی جائیں گی، اور ان سے کہا جائے گا یہ وہ ہے جو تم نے اپنے نفس کے لیے جمع کیا تھا، سو اب چکھو جو جمع کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کوئی روپیہ دوسرے روپیہ پر نہ رکھا جائے گا، کوئی ایک روپیہ دوسرے روپیہ پر نہیں رکھا جائے گا، نہ کوئی اشرفی دوسری اشرفی پر رکھی جائے گی، بلکہ زکوٰۃ نہ دینے والے کا جسم اتنا بڑا کر دیا جائے گا کہ اگر لاکھوں کروڑوں بھی جمع کیے ہوں گے تو الگ الگ پورے جسم پر ایک ایک روپیہ الگ الگ اپنا داغ دکھائے گا۔ اور صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ مال دے اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن وہ مال گنجے صاحب کی صورت میں کر دیا جائے گا، جس کے سر پر دو چتیاں ہوں گی، وہ سانپ اس کے گلے میں ہار بنا کر ڈال دیا جائے گا، پھر اس کی بانچھیں پکڑے گا، وہ سانپ اس کی بانچھیں پکڑے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھی وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ، اس پوری آیت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلاوت فرمایا۔ اور نسائی میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہ حدیث اسی طرح روایت ہے۔ اور
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، احمد بن حنبل سے یہ حدیث پاک روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جس مال کی زکوٰۃ نہیں دی گئی قیامت کے دن وہ گنجا سانپ ہوگا، مالک کو دوڑائے گا، وہ بھاگے گا یہاں تک کہ اپنی انگلیاں اس کے منہ میں ڈال دے گا۔ اور دوسری حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص سونے چاندی کا مالک ہو اور اس کا حق ادا نہ کرے تو جب قیامت کا دن ہوگا اس کے لیے آگ کے پتھر بنائے جائیں گے، ان پر جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی اور ان سے اس کی کروٹ اور پیشانی اور پیٹھ داغی جائے گی۔ جب ٹھنڈے ہو جائیں گے، وہ پترے ٹھنڈے ہوں گے، پھر ویسے ہی ان کو آگ میں گرم کر دیا جائے گا۔ یہ معاملہ اس دن کا ہے جس دن کی مقدار 50,000 سال کی ہوگی، یہاں تک کہ بندوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا۔ اب وہ اپنی راہ دیکھے گا، خواہ جنت کی طرف جائے یا جہنم کی طرف۔ اور اونٹ کے بارے میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جو اس کا حق نہیں ادا کرتا اونٹ کا، قیامت کے دن ہموار میدان میں لٹایا جائے گا، اس کو لٹا دیا جائے گا، اور وہ اونٹ سب کے سب نہایت فربا یعنی موٹے تازے ہو کر آئیں گے، پاؤں سے اسے روندیں گے اور منہ سے کاٹیں گے۔ پھر ان کی پچھلی جماعت گزر جائے گی اونٹوں کی، پھر لوٹے گی۔ اور گائے اور بکریوں کے بارے میں فرمایا کہ اس شخص کو ہموار میدان میں لٹا دیا جائے گا اور وہ سب کے سب آئیں گے، نہ ان میں مڑے ہوئے سینگ ہوں گے کسی کے، اور نہ بے سینگ ہوں گی بکریاں، نہ ٹوٹے سینگ ہوں گے، اور سینگوں سے ماریں گی اور کھروں سے روندیں گی۔ اس حدیث کی شرح میں محدثین فرماتے ہیں کہ جو مال یعنی روپیہ کی صورت میں جو دنیا میں مال جمع کیا گیا اور اس کی زکوٰۃ نہیں دی گئی، وہ مال سانپ کی صورت میں قیامت کے دن اس کے گلے میں ہوگا، اور اس مال سے اس کی پیٹھ، اس کی پیشانی اور اس کی کروٹیں داغی جائیں گی۔ اور یہ 3 اعضاء کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا، محدثین فرماتے ہیں کیونکہ دنیا میں آدمی جب کوئی سائل آئے اس کے پاس اور کوئی غریب آ جائے، کوئی یتیم اور مسکین آئے، تو وہ اپنا منہ پھیرتا ہے اس سے، تو اس لیے قیامت کے دن اس کی پیشانی کو داغا جائے گا اور منہ پھیر کر پیٹھ دکھا کر چل پڑتا ہے، اس کی طرف پیٹھ کر دیتا ہے، تو فرمایا اس کی پیٹھ کو داغا جائے گا، اور جو ہی وہ منہ پھیرتا ہے، کروٹ گھماتا ہے، تو کروٹ کو داغا جائے گا۔ قیامت کے دن اس مال سے اسے داغا جائے گا۔ آج آپ دیکھیں ہزارہاں ایسے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ جو کروڑ پتی اور لاکھوں پتی ہیں، اور بے حیائی اور غیر شرعی کاموں میں لاکھوں ضائع ہو جائیں کوئی پرواہ نہیں، لاکھوں خرچ ہو جائیں اس کی کوئی پرواہ نہیں، لیکن جو ہی رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رمضان سے چند دن پہلے بینک سے پیسے نکلوا لیے جاتے ہیں کہیں زکوٰۃ ان کی کٹوتی نہ ہو جائے، اور کئی تو ایسے ہیں کہ وہ ایک اسٹامپ لکھ کر جو دے دیتے ہیں بینک کے اندر کہ ہماری زکوٰۃ کی کٹوتی نہ ہو، ہم اپنے ہاتھ سے دیں گے، لیکن دینا نہیں ہوتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھول کھول کر فرما دیا ہے کہ یہ مال قیامت کے دن، چاہے کوئی مولوی ہو، چاہے پیر ہو، چاہے مرید ہو، چاہے مقتدی ہو، کوئی بھی ہو، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کسی کو معافی نہیں ہوگی۔ جس نے جو بیجا ہوگا وہ کاٹنا پڑے گا، جو کمایا ہوگا وہ وہاں
ہاتھ میں ہوگا، جو کیا ہوگا ہاتھوں نے اور پاؤں نے، اور زبان نے جو بولا ہوگا، قیامت کے دن جو ہے وہ زبان پر تالے لگ جائیں گے اور یہ اعضاء گواہی دیں گے۔ یہ ہاتھ بولیں گے، یہ آنکھیں گواہی دیں گی، یہ پاؤں بولیں گے ہمارے ساتھ یہ کیا کیا کرتا رہا، یہ کان گواہی دیں گے کہ ہم سے یہ کیا کیا سنتا رہا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اونٹوں کا کہ کسی نے حق ادا نہ کیا، یعنی جانوروں کا، جس نے جانور رکھے ہوئے ہیں، عرب کے اندر اکثریت تعداد میں لوگ اونٹ رکھتے تھے۔ آج ہندوستان میں پنجاب میں جو ہے وہ اونٹ نہیں بلکہ کہ گائیں بھینسیں بکریوں وغیرہ جو ہے یہ مال رکھے جاتے ہیں جانور۔ تو جس نے جانوروں کی زکوٰۃ نہ دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک کھلے میدان میں اسے لٹا دیا جائے گا، اور وہ جانور آئیں گے۔ آپ دنیا میں دیکھتے ہیں جانور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے سینگ جو ہیں وہ مڑے ہوتے ہیں، اور کچھ کے سینگ ہوتے ہی نہیں، اور کچھ کے سینگ جو ہے ٹوٹے ہوتے ہیں۔ لیکن قیامت کے دن اللہ تعالی ہر جانور کو نکیلے سینگ دے گا، جو تیز سینگ ہوں گے، اور ان سینگوں سے وہ گائے بھینس بکریاں انہیں ماریں گی، اور پاؤں سے کھروں سے جو ہے اسے روندیں گی، اور وہی جانور کہیں گے ہم ہیں وہ تمہارا مال جن کی تم زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھنا، عرب کا دستور تھا کہ ہفتے میں ایک بار وہ ایک میدان میں چلے جاتے تھے، ایک گھاٹی پر اپنے اونٹوں کو لے جاتے، اور ہفتے بعد ان کو وہاں پانی پلایا جاتا اور وہاں غرباء اکٹھے ہو جاتے، اور ان کا دودھ، اونٹنیوں کا دودھ دھو کر وہ ان غرباء کو پلاتے تھے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھنا، دودھ پلانے سے زکوٰۃ معاف نہیں ہوگی۔ آج ہم بھی یہی کرتے ہیں نا، مہینے بعد 11ویں کا دودھ بانٹ دیں، بس ٹھیک ہے جی ہم نے صدقہ کر دیا ہے۔ تو دودھ بانٹنے سے زکوٰۃ کی معافی نہیں ہوتی، زکوٰۃ اسی طرح ہی ہے، نفلی صدقات سے زکوٰۃ کی معافی نہیں ہوگی۔ آپ نفلی صدقات میں کہ روزانہ دیگ پکائیں، ہفتے بعد پکائیں، 11ویں کے 11ویں پکائیں، لیکن اس سے زکوٰۃ معاف نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ اپنی جگہ پر مقرر ہے اور اس کا حساب ہوگا۔ آپ نے نفلی صدقہ نہیں دیا، پوچھا نہیں جائے گا۔ آپ نے 11ویں کے دن دودھ نہیں بانٹا، نہیں پوچھا جائے گا۔ یہ مستحب ہے، نفلی صدقہ ہے، آپ چاہیں تو دیں، نہ چاہیں تو اللہ کی بارگاہ میں اس کا سوال نہیں ہوگا۔ لیکن زکوٰۃ مقرر جو قرآن و سنت نے کر دی ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس کا حساب ہوگا۔ اگر آپ نے وہ نہیں دی اللہ کی بارگاہ میں پکڑے جائیں گے، اور وہ سزا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اللہ رسول نے مقرر فرمائی ہے وہ ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو 50,000 سال کا دن ہوگا اور لوگ اپنے اپنے حساب و کتاب میں ہوں گے، مصروف ہوں گے، اپنا اپنا حساب و کتاب دے رہے ہوں گے، لیکن جنہوں نے زکوٰۃ نہیں دی ہوگی یہ سزا میں مبتلا ہوں گے۔ باقی لوگ اپنا اپنا حساب دے رہے ہوں گے اور ان کو سزا ہو رہی ہوگی، اور لوگ اپنا حساب دے کر اپنی اپنی راہ لیں گے۔ جس نے جہنم میں جانا ہے جہنم میں جائے گا، جس نے جنت میں جانا ہے جنت میں چلا جائے گا، اور یہ ابھی تک پھنسے ہوں گے، اور سب جب بری ہو جائیں گے حساب سے، سب کا حساب اٹھا دیا جائے گا یا چکا دیا جائے گا، اس کے بعد ان کا حساب ہوگا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ اپنی راہ لیں گے، یعنی وہ 50,000 سال کا جو عذاب اور سزا ہے وہ الگ ہے، اب اس کے بعد جو جہنم میں جانا ہے وہ سزا الگ ہوگی۔ اس لیے اگر اللہ نے مال دیا ہے تو اسے اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اللہ نے مال دیا ہے تو غریبوں کا حق ادا کریں، اللہ نے مال دیا ہے تو اقربا رشتہ داروں کو دیں، ان کا حق دیں، اللہ نے اگر مال دیا ہے تو ان کی زکوٰۃ ادا کریں، تاکہ یہ مال قیامت کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ کے لیے اور ہمارے لیے باعث اجر و ثواب بنے۔
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ احباب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علیہ الا البلاغ المبین۔